وزیراعظم عمران خان نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ چیلنج دیا تھا اپوزیشن کو کہ فورن فنڈنگ کیس کی ٹی وی کیمروں کے سامنے اوپن ہیئرنگ کروا لیں۔ آج انتظار کرتے رہے کہ شاید تحریک انصاف کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی جائے گا، الیکشن کمیشن میں درخواست دے گا، لیکن ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ تو کیا یہ صرف چیلنج جو ہے یہ ایک زبانی چیلنج رہے گا یا حقیقت بھی بنے گا اور الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست بھی دی جائے گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو طلب کیا ہے، لیکن آج حکومتی وزراء نے ان کو طلب کرنے کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہم نے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے، تو کیا ریاست مدینہ میں جو چیئرمین نیب ہے اس کو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے طلب نہیں کیا جا سکتا؟ اور حکومت پنجاب کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کسی راج کماری اور شہزادے کی بات کی ہے، نام انہوں نے کوئی نہیں لیا اس دفعہ، لیکن ان سے پوچھیں گے کہ یہ راج کماری اور شہزادہ کون ہے اور یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو راج کماری اور کسی کو شہزادہ کہہ رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، لاہور میں موجود ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں جناب محمد زبیر عمر صاحب، ترجمان ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سندھ کے سابق گورنر ہیں، اور جناب حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کروں۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بہت سی باتیں ہم نے آج کرنی ہیں، یہ جو آپ نے راج کماری اور شہزادے والی بات کی، یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اندر جو نسل در نسل سیاست کا انتقال کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وراثت کا انتقال ہوا کرتا تھا، یہاں پاکستان کی سیاست میں سیاست کا انتقال ہو رہا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل، پھر دوسری نسل سے تیسری نسل میں یہ سیاست کا انتقال وراثت سے زیادہ شدت سے ابھر کے سامنے آیا ہے۔ ہماری اس موروثی سیاست کے دو شاہکار، نومولود سیاسی نابالغ، ایک جو ہے وہ، اور دونوں کے یکساں مماثلت کے سونے کے چمچے منہ میں پیدا لے کے منہ میں پیدا ہوئے، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں، کسی گراس روٹ پالیٹکس کے ساتھ آج تک انہوں نے ایک عام ورکر کے ساتھ ایک دن کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارا۔ شاہی محلوں میں بیٹھ کے وہ عوام کے درد کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک ہے ماشاءاللہ سے سندھ سے ہمارے پرچی سے وجود میں آنے والے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور دوسری ہیں ہماری ماشاءاللہ سے جاتی عمرہ سٹیٹ کی اس وقت جو ہے وہ کسٹوڈین مریم نواز صاحبہ۔ تو یہ چونکہ دونوں کا اگر آپ ایک عام سیاسی ورکر کے ساتھ بٹھا کے گلی محلے کے کونسلر کے ساتھ ان کا موازنہ کروا لیں تو ان کی ویژن، ان کا اوورال سینسٹائزیشن اور عوام کے ایشوز کے ساتھ زیادہ درد اور احساس ہوگا بنسبت ان کے جو مخمل کے بستروں میں سوتے ہیں، جو امپورٹڈ پانی پیتے ہیں اور جو ڈائٹ پروگرام پہ چلتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بدقسمتی ہے کہ آج وہ اس قوم کی نمائندگی کرنے نکلے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی اگتی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو سن لی ہوگی، تو چینی جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ بنتی ہے یا اگتی ہے، اور ساتھ پیرالل جو ہے وہ ایک جو ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے جو ڈائٹ پروگرام کی صاحبہ بات کی ہے نا، ڈائٹ پروگرام کی بات کی ہے، میرا خیال ہے یہ ذرا زیادتی ہے۔ اگر کوئی ڈائٹ کرتا ہے اپنے آپ کو سلیم کرنے کے لیے، آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے؟ یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ وہ تو اچھی بات ہے نا، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، وہ روٹی مانگتے ہیں، ڈائٹ نہیں کرتے، وہ بریڈ یا پروٹین ڈائٹ پہ نہیں ہوتے۔ اچھا زبیر صاحب، نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، زبیر صاحب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو راج کماری قرار دیا ہے اور بلاول صاحب کو شہزادہ قرار دیا ہے، فردوس عاشق ایوان صاحب جعلی راج کماری۔ جی یہ تو ایک تو دیکھیں جی بڑا سمپل ہے، پی ٹی آئی کا حکومت میں ہے اور حکومت کا فرض ہوتا ہے عوام کے مسائل کا حل کرنا۔ 5 پریس کانفرنسنگ کرتے ہیں جن میں یہ بھی کرتی ہیں ایک ہر روز، اور راج کماری اور شہزادہ یہ نہیں بتاتے کہ جی غربت کس طرح سے روکیں گے، بڑھتی چلی جا رہی ہے جب سے آئے ہیں،
महंगाई सबसे ज़्यादा है, पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? बेरोज़गारी 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसको बजाय के 1 करोड़ नौकरियां देनी आज थी, तो 1 बिजली करोड़ महंगी हो गई है, 1 जी, रुपया 95 फिर पैसे अच्छा, बिजली महंगी हो गई है, बिजली- लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद किया है उमर अयूब ने। अच्छा, उमर अयूब तो पहली दफा, पहला कुछ भी हो जाए ना तो वो आते हैं कि पिछली हुकूमत, पहली बात तो ये पिछली हुकूमत के वो नुमाइंदे थे, और इसहाक डार साहब की जो टीम थी ना, और मैं उसका हिस्सा था, उधर बैठ के इसहाक डार के बारे में उमर अयूब साहब कहते थे, मैं लाइव टीवी पर कह रहा हूँ कि डार साहब जो आपकी खिदमात है ना वो पाकिस्तान की तारीख में गोल्डन अल्फाज में लिखी जाएंगी। नहीं, ये नहीं, उमर- नहीं, मैं नहीं एक मानता। सेकंड, मैं अगर आपकी नहीं बात नहीं मानता ही सुन नहीं। तो सुन वो तो कह ले, नहीं सकते सुन ऐसे। तो ले 2008 में किसके इलेक्शन पर साहब लड़े थे? तारीख बदल साइकिल। के UK 2013 चले गए ना। शेर, 2018 बल्ला। अगर किसी बंदे की इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। उमर अयूब ने आने के बाद कहा था कि सर्कुलर डेट 0 होगा ना दिसंबर 2020, आने के बाद, हमारी नहीं, 2019 में मुतवातर कहते रहे कि 0 कर दूंगा सर्कुलर डेट दिसंबर 2020 तक। क्या हुआ? 2350 अरब रुपए बढ़ गए, पहुंच गया। तो उमर अयूब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। क्वेश्चन ये है, ये मैं इनको जवाब दे दूं, मरियम नवाज इस वजह से लीडर नहीं है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो इस वजह से लीडर है कि वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, इनके खान साहब के मुकाबले में भी सबसे ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, माशाल्लाह। सबसे ज्यादा लोग ये- उनके ये जलसों में इल्हाम आते हैं, आपको उनके कब बगैर हुआ? जलसा करना मुश्किल होता जुबैर है। भाई, और ये कह रही हैं कि वो यार इसलिए रीमा आग और है। मीरा को रीमा को स्टेज पे लाए, रोज इससे 5 ज्यादा प्रेस crowd वो कॉन्फ्रेंसेस ले करते हैं, आएंगी। लेकिन बोलने अगर नहीं देंगी किसी को। पॉपुलैरिटी का ये मेयार है तो